رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان کو جس طرح اس کے جسم میں بیماریاں لگ جاتی ہیں اور جسم میں بیماری لگنے کی وجہ سے آدمی ناقص اور ادھورا ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کی روح کو بھی بیماریاں لگتی ہیں۔ اچھا خاصا آدمی جب اس پہ فالج پڑ جاتا ہے تو ادھورا ہو جاتا ہے، یا خدا نخواستہ دماغ کے اندر کوئی رگ ادھر ادھر ہو گئی، بولا ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ یا تو وہ انجینئر تھا، وکیل تھا، ماسٹر تھا، حافظ صاحب تھا، عالم دین تھا، دماغ بولا ہوا، مینٹل ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہا۔ آدمی چلتے چلتے کہیں گر گیا، دماغ میں چوٹ آئی، یادداشت جاتی رہی، کچھ بھی نہیں رہا۔ تو آدمی کے جسم کو روگ لگ جاتے ہیں، اور جب جسم کو روگ لگ جاتے ہیں تو جسم ناکارہ اور بیکار ہو جاتا ہے، ناکارہ اور بیکار ہو جاتا ہے، آدمی کسی کام کا نہیں رہتا۔ اچھا خاصا جوان آدمی، طاقتور آدمی، وزن اٹھانے والا آدمی، سب کا اٹھا رہا ہے، روز کام کر رہا ہے، بس ایک مرتبہ جھٹکا لگا اور ڈی سلپ ہو گئی، کمر کی ڈی سلپ ہو گئی، اب نہ جھکا جا، نہ بیٹھا جا، نہ پخانا نہ پیشاب ڈھنگ سے ہو، بس پریشان حال۔ اب کمانے کے تو لائق کیا رہتا، جو پہلا رکھا ہوا ہے نا وہ بھی ڈاکٹروں کی نظر ہو جا۔ یہ حقیقت ہے انسان کا جسم اس قدر کمزور، اس قدر عاجز کہ وہ آدمی جو چل رہا ہے، پھر رہا ہے، دوسروں کا بوجھ اٹھا رہا ہے، وہ ذرا سی دیر میں ایسا ہو جا کہ وہ اپنا بھی بوجھ نہیں اٹھا پاتا، وہ دوسرے کا تو کیا بوجھ اٹھائے۔ انسان کے جسم کو روگ لگ جاتے ہیں، اور جب یہ روگ لگ جاتے ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، کوئی عزم ناکارہ ہو جاتا ہے، تو آدمی کسی کے کام کا تو کیا رہتا، اپنے کام کا بھی نہیں رہتا۔ اور لمبی بیماری ہو جائے تو پھر اس کے جو چہیتے ہیں نا، چہیتے جو چہیتے نہیں، ان کی تو بات ختم۔ اگر نالائق اولاد ہے یا نالائق بیوی ہے، اس کی تو بات ہی کچھ نہیں۔ جو لائق بڑے بیٹے بھی ہیں، جو اس کی دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں، جو اس کی لائق بیوی ہے یا بیوی کا لائق شوہر ہے، جو اس کی خدمت بھی کر رہا ہے، لیکن ایک دن اکتا کہ وہ بھی یوں کہنے لگے کہ بس اب اللہ میاں انہیں خیریت کے ساتھ اٹھا لے، خیریت کے ساتھ وہ بھی یوں کہنے لگے۔ یہ انسان کی طاقت ہے، یہ انسان کا جسم ہے، یہ خدا کے فضل سے چل رہا ہے، چل رہا۔ جب خدا کا فضل ہے تو چل رہا، اور جب خدا کا فضل روٹھ جاتا ہے تو پھر یہ انسان یا تو ایسا تھا کہ دوسروں کے خرچے برداشت کرتا تھا
اور یا یہ اپنا بھی نہیں کچھ کر پاتا، اپنا بھی بوجھ نہیں اٹھا پاتا۔ یہ تو خیر انسان کے جسم کے روگ ہے۔ انسان کے جسم کو جب روگ لگتا ہے تو انسان جو ہے وہ دنیا کے کام کا نہیں رہتا۔ جس طرح انسان کے جسم کو روگ لگتے ہیں، اسی طرح انسان کے اخلاق کو اور روح کو بھی روگ لگتے ہیں، روح کو بھی روگ۔ اور روح کے روگوں کی وجہ سے بھی آدمی نہیں رہتا۔ وہ روگ کون سے ہیں؟ انسان کے اندر رحم کی بجائے ظلم پیدا ہو جائے۔ روح کو کون سا روگ لگتا ہے؟ اسے فالج نہیں پڑتا۔ روح کو کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے اسے انسان بنایا تھا، انسانیت ہونی چاہیے تھی، یہ رحم کرنے والا بننا تھا اسے، لیکن یہ کیا بن گیا؟ ظالم بن گیا۔ یہ دوسروں کی گردن کاٹنے والا بن گیا، یہ دوسروں کی جیب کترنے والا بن گیا، یہ امانت داری کی بجائے یہ خیانت کرنے والا بن گیا، یہ عزت و عصمت کی حفاظت کرنے کی بجائے دوسروں کی عزت لوٹنے والا بن گیا، یہ یتیموں اور بیواؤں کی خبرگیری کرنے کی بجائے یتیموں اور بیواؤں کا حق دبانے لگا، یہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی بجائے چیزوں میں ملاوٹ کر کے لوگوں کی زندگی سے کھلواڑ کرنے والا بن گیا۔ یہ روح کے روگ ہیں، یہ روح کے روگ۔ انسان کی روح کو بھی روگ لگتے ہیں اور انسان کے جسم کو بھی روگ لگتے ہیں۔ انسان کے جسموں کے روگ کا علاج کرنے کے لیے تو اللہ نے حکیم، ڈاکٹر، وید اور یہ چیزیں پیدا کی۔ وہ جو ہیں وہ انسان کے جسم پر غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر اس کا علاج کرتے ہیں۔ یہ انسان کے جسم کا علاج ہے۔ اور انسان کی جو روح کو روگ لگتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان ظالم بن جاتا ہے، انسان دوسروں کا گلا کاٹنے والا بن جاتا ہے، دوسروں کی گلا کاٹ دیا۔ اب یہ چھوٹی موٹی بات نہیں، ایک تو ایک اپنے اوپر فالج پڑا، خود نیچے جا گرا، خود نیچے جا گرا۔ لیکن اگر یہ ظالم بن گیا، روح کو روگ لگ گیا اور اس نے تمنچا لے کے لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا، تو کسی کی ٹانگ کٹ گئی، کسی کی جان ماری گئی، ایک جان کو اس نے مار دیا، اس کے بچے ننھے ننھے یتیم ہو گئے، اس کی عورت بیوہ ہو گئی، اس کی ماں کے اب آنسو نہیں تھمتے اور یہ جو ہے برباد ہو گئی۔ تو ایک کو نہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ برباد ہو جاتے ہیں جب ایک لوگ کو جو ہے مطلب اس کے ظلم کا شکار ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس نے کن کو کر کے کچھ اکٹھا کیا اور اکٹھا یہ کیا کہ میری بیٹیاں ہیں، میں ان کے ہاتھ پیلے کر دوں گا، بس میری جو ہے میرا فرض ادا ہو جائے گا۔ ایک چور آتا ہے، چور، اخلاقی بیمار، روحانی بیمار، اور ان کا وہ پیسہ اٹھا کر کے لے جاتا ہے، یا غبن کر لیتا ہے، یا بینک میں مار لیتا ہے، یا کسی اور طرح کی دھاندلی کر کے اسے وہ کر دیتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ صاحب اس نے کتنی زندگیوں کو برباد کر دیا، بیٹیوں کے باپ کی زندگی کو بھی برباد کر دیا، اس کی ماں کو بھی برباد کر دیا، ان بچیوں کا بھی گویا ایک اعتبار سے اس نے سہاگ لوٹ لیا۔ تو جب انسان کی روح خراب ہوتی ہے تو روح کی وجہ سے انسان کے جب اخلاق برباد ہوتے ہیں تو وہ دوسرے ایک نہیں کئی آدمیوں کی زندگی کو دوبھر اور خراب کر دیتے۔ آدمی کے جب جسم کو روگ لگی، اس کی آنکھ خراب ہو گئی، آنکھ خراب ہو گئی، درد ہوا اور آنکھ خراب ہو گئی، خود ہی تو اندھا ہوا۔ کسی کا جو ہے وہ گردے خراب ہو گئے تو خود ہی تو ڈائلیسس میں پہنچے گا۔ لیکن جس انسان کے اندر مکاری آئی، جس کے اندر غداری آئی، جس کے اندر ظلم آیا، جس کے اندر قتل آیا، جس کے اندر زنا آیا، اس نے اپنے مزے میں آ کر کے کسی کی عزت لوٹ لی، تو یہ تو معمولی بات سمجھ رہا ہے، لوٹ لی۔
بات لیک ہو گئی، لڑکی کی عزت خراب ہو گئی، ماں باپ کے اب رشتے نہیں ملتے، جو کوئی آوے وہ بھاگ جا، جو کوئی جمے تو اسے لوگ نہیں جمنے دیتے، اب وہ رکھے تو کس طرح رکھے اور کہیں بھیجے تو کس طرح بھیجے، وہ نہ جینے کا رہا نہ مرنے کا رہا، اس نے اپنے مزے میں دوسرے کی مطلب یہ کہ عزت کو برباد کر دیا۔ ویسے اللہ میاں پردہ رکھو جائے تو رکھو جائے، لیکن اس نے اگر یہی بات پردہ فاش ہو جائے تو بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی۔ تو انسان کے میں یہ بتا رہا ہوں کہ انسان کے جسم کو جو روگ لگتے ہیں تو ان کا خمیازہ تو خود مریض بھگتتا ہے، اور انسان کی روح کو جو لوگ لگتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے اندر خرابیاں آتی ہیں، بد اخلاقیاں آتی ہیں، ظلم آتا ہے، ناانصافی آتی ہے، دوسروں کا مال لوٹنا آتا ہے، دوسروں کی زمین ہڑپ کرتا ہے، دوسروں کے جیب قتل لیتا ہے، دوسروں کی عزت کو خراب کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے خود اس کو تو ہوگا ہی جو کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن دوسروں کی دنیا بگڑ جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ روح کی بیماریاں جسم کی بیماریوں سے بھی زیادہ خطرناک، روح کی بیماریاں، اخلاق کی بیماریاں وہ جسم کی بیماریوں سے بھی خطرناک ہیں، ان سے بہت خطرناک نتائج نکلتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ حکمت ڈاکٹری اس کی بنیاد تو تجربے پہ رکھی، ریسرچ پر رکھی، انسان خود بھی تجربہ کر کر کے سمجھ لیتا ہے یہ اس کے لیے فائدہ، یہ اس کے لیے فائدہ۔ حکیموں نے بھی جڑی بوٹیوں پر تجربے کیے، ڈاکٹر لوگ بھی کیمسٹری وغیرہ کے ذریعے سے، اور پتہ نہیں کیا طریقے ہوتے ہوں گے، ان کے ذریعے سے تجربے پر بنیاد ہے، تجربے پر بنیاد ہے، تجربے کی بنیاد پر وہ نئے نئے علم اور نئی نئی دوائیں کھوجتے ہیں اور مرض کا پتہ لگاتے ہیں، اس کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں اور پھر اس کا علاج کرتے ہیں۔ لیکن روح کی باریکیاں، روح کی جو بیماریاں تھیں وہ بہت باریک تھی اور بہت اہم تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو انسان کے تجربے پر نہیں چھوڑا کہ انسان اپنے تجربے سے روح کا علاج کرے اور انسان کی اخلاقیات کا علاج کرے اور انسان کے اندر جو بیماریاں ہیں روح کی بیماریاں ان کا علاج کرے۔ اس کا علاج تجربے پر نہیں رکھا بلکہ اس کا علاج اللہ نے وحی پر رکھا، اپنے ہاتھ میں لیا۔ تم نہیں سمجھ سکو گے، تم نہیں سمجھ سکو گے کہ بیماریاں کیا کیا ہیں، کہاں کہاں ہے بیماری، روح کو کیسے بیماری لگتی ہے اور روح کی بیماری کا علاج کیسے ہوتا ہے، یہ تم نہیں سمجھ سکو گے، اسے ہم سمجھتے ہیں۔ اور اللہ نے پھر وحی نازل کی اپنے رسول پر اور کتابیں نازل کی، انہیں الہام کیا اور الہام کر کے وحی نازل کر کے بتلایا کہ یہ بیماریاں ہوتی ہیں، یہ بیماریاں اس طرح پیدا ہوتی ہیں اور ان بیماریوں کا علاج اس طرح کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ زیادہ اہم ترین چیز تھی نا، اس لیے اسے اللہ نے بالکل لیا، اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کے لیے نبی بھیجے، نبی آسمانی وحی کا انتظار کرتے ہیں، نبی اور رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اللہ سے آسمانی وحی کا انتظار کرتے ہیں اور اللہ جب کچھ بھیجتے ہیں تب وہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ لیکن کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر آسمانی وحی کا انتظار نہیں کرتا، یہ دوسرے درجے کی چیز ہے، دوسرے درجے کی چیز ہے، اسے تم بھی حاصل کر لو گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اسے انہی کے اوپر چھوڑ دیا، انہیں اسی کے اوپر چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے تم دیکھتے رہو، تجربہ کرتے رہو، ہم نے عقل دے دی ہے، شعور دے دیا ہے، ریسرچ کی تمہیں توفیق دے دی ہے، کرو اور حاصل کرو۔
پاؤ، سمجھو اور کرو، لیکن تم روح کا علاج نہیں کر سکتے۔ روح کی باریکیوں کا اس کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا، اس کا نظام ہے رسالت کا، نبوت کا نظام، وہی الہی پر رکھا، وہی الہی ہوتی ہے، اس سے ذریعے سے پھر پتہ چلتا۔ تو میرے بزرگوں، میں آگے جا رہا ہوں کہ انسان کی روح کو جو بیماریاں لگتی ہیں، بہت ساری بیماریاں ہیں، ساری تو ایک محفل میں نہیں بیان کی جا سکتی۔ ان میں سے ایک بیماری ہے خود پسندی، بس اس کے بارے میں تھوڑا سا کہنا۔ ایک بیماری ہے خود پسندی، اور خود پسندی اسے کہتے ہیں، عجب کہتے ہیں عربی میں اس کو، عجب۔ عجب کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اچھا اور بہتر اور بڑھیا اور فن خواہ سمجھنا، میں بہت اچھا ہوں، میری سوچ بہت اچھی ہے، سب ایسے ہی میری سوچ بڑے، اے سب جاہل ہیں، میں پڑھا لکھا قابل آدمی، میری اولاد بہت شاندار ہے، اور دوسرے تو بس یوں ہی، کیا انہیں پتا اولاد کا۔ یہ انسان کو بہت دور تک لے جاتی ہے عادت۔ میرا مکان ایسا ہے، میں نے لونڈے کی شادی ایسی کی ہے، ایسی کسی نے نہیں کی برادری میں، مکان میرا ایسا، ہر چیز میں خود پسندی، اپنے کو پسند کرنا، اپنی رائے کو بہت بڑھیا سمجھنا، اپنے خیالات کو بہت بڑھیا سمجھنا، اپنے علم کو بہت بڑا سمجھنا، اور دوسروں کو اس کے سامنے حقیر سمجھنا، اسے خود پسندی کہتے ہیں اردو میں، اور عربی میں اسے عجب کہتے ہیں۔ یہ ایک بیماری ہے، یہ خطرناک بیماری، اور یہیں سے پھر کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ یہیں سے پھر تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک تو پسندی کرنے کی حد تک تھی، اور ایک یہ کہ نہیں، میں ہوں ہی بہت بڑا، میری رائے ہے ہی بہت شاندار، میری اولاد ہے ہی بے مثال، میرے کارنامے ہیں ہی اتنے اچھے، میں بہت بڑا ہوں، میں بہت بڑا ہوں، میری رائے بڑی ہے، میرے اخلاق اچھے ہیں، میری تہذیب، میرا تمدن بہت اچھا ہے، اور جب میں بڑھیا ہوں تو اس میں ظاہر بات ہے کہ جب میں بڑھیا ہوں، سب سے بڑھیا ہوں، تو دوسرا اس کے مقابلے میں اس درجے کا نہیں، وہ گھٹیا، چونکہ اگر بڑھیا کے مقابلے میں تو بڑھیا نہیں ہوتا، وہ تو یہ ہے بڑھیا تو جب بنے گا جب دوسرا اس کے مقابلے میں کوئی چھوٹا ہوگا، جبھی تو بڑا ہوگا۔ یہ اضافی صفت ہے، تو دوسرے کو یہیں سے یہ پیدا ہوتا ہے، اس کی رائے بھی میری جیسی نہیں، اس کا دماغ بھی میرے جیسا نہیں، اس کی سوچ بھی میری جیسی نہیں، اس کا کلچر بھی میرے جیسا نہیں، اور مجھے جو مرتبے حاصل ہیں وہ اسے مرتبے حاصل نہیں ہو سکتے، اور اگر یہ حاصل ہو بھی گئے تو یہ دھاندلی ہے، میں ہوں سب سے، اس کو تکبر کہتے ہیں، اور یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک بیماری ہے جو انسان کے اندر دوسروں کی حقارت پیدا کر دیتی ہے، دوسروں کی حقارت پیدا کر دیتی ہے، دوسروں کو ذلیل سمجھنے لگتا ہے، اور جب کسی کو انسان حقیر سمجھتا ہے تو اس کا رویہ بدل جاتا ہے، اس کا انداز بدل جاتا ہے، اس کو گفتگو کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ اسلام نے اس کو ختم کیا، وحی الہی نے اس کو ختم کیا، وحی الہی نے، ورنہ کیا تھا ہمارے ہندوستان کے اندر، اور ہندوستان کو چھوڑیے ساری دنیا میں، مصر کے جو فرعونہ ہوتے تھے، فرعون ہوتے تھے، ہزاروں سال ان کی حکومت رہی، حکومت کرتے کرتے ان کے دماغوں میں یہ آ گیا کہ ہم سورج دیوتا کی اولاد ہیں، سورج کی اولاد ہیں، اور سورج کا سارے عالم پر اس زمانے کے وہ یوں سوچتے تھے سب سے بڑا وہ ہے،
اور ہمارے اس سولر سسٹم کا اس کا جو ہے وہ سب سے بڑا وہ جو ہے سیارہ ہے اور اسی کی حکومت ہے، لہذا نیچے ہم ہیں، اوپر جو ہے وہ سورج ہے، سورج کی اولاد، ہم ہی عبادت کے لائق ہیں، ہم ہی بادشاہت کے لائق ہیں، چاہے وہ دوسرا ہماری جیسی آنکھ رکھتا ہو، ہم سے بھی زیادہ اچھا سمجھ رکھتا ہو، لیکن وہ کچھ نہیں، چونکہ ہم سپیریئر ہیں اور وہ ہمارے مقابلے میں حقیر اور ذلیل ہے، اس لیے انہیں چاہیے وہ ہماری عبادت کریں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مطلب یہ کہ وہ جو ہے خدا بنا کر اور بڑا بنا کر ان کے سامنے متکبرانہ پیش کریں۔ ارے مصر میں ہی نہیں تھا، ہمارے ہندوستان میں بھی تھا۔ چنانچہ رام جی کو کیا کہا جاتا ہے؟ سوریہ ونشی۔ سوریہ ونشی، سوریہ ونشی کا کیا مطلب ہے؟ سورج کی اولاد۔ اور وہ جو تھے کرشن جی، انہیں کہا جاتا ہے کہ چندر ونشی خاندان ہے، چندر ونشی یعنی چاند کی اولاد ہے۔ تو یہ چندر ونشی اور سوریہ ونشی، اب یہ شودر اور وہ جو ہیں یہ کہاں گئے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں بیچارے۔ تو حق حکومت کرنے کا ہمیں، انہیں کہاں حق؟ ان کا کام تو یہ صفائی کریں، چمڑا کھنچے، پاخانہ اور پیشاب کا انتظام کریں، یہ تو وہاں ہیں، انہیں جینے کا بھی کوئی حق نہیں، انہیں پڑھنے کا بھی کوئی حق نہیں، انہیں کرسی کا بھی کوئی حق نہیں، انہیں انسانیت کے برابر میں آنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ تو ملیچ ہیں، نیچے ہیں، کمزور ہیں، دلت ہیں، نیچے رہیں۔ تو یہ تکبر ایک معمولی سی چیز نہیں، تکبر بہت خطرناک بیماری ہے۔ اسی تکبر کی بنیاد پر فرعون ہوئے، اسی تکبر کی بنیاد پر نمرود بنا، اسی تکبر کی بنیاد پر یہاں ہندوستان کے اندر وہ جو ہے وہ نظام قائم ہوا جسے منو نظام کہتے ہیں، منووادی نظام کہتے ہیں، کہ صاحب انسان کی تقسیم کر دی گئی۔ ایک انسان وہ ہے جو بہت سپیریئر ہے، خدا کے مستق سے، بھگوان کے مستق سے پیدا ہوا، دماغ سے پیدا ہوا، اسے ہی حکومت کرنے کا حق ہے، اور کسی کو حکومت کرنے کا حق نہیں، چاہے وہ کتنا ہی قابل اور ذی استعداد کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی دماغ دار کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی وہ طاقتور کیوں نہ ہو۔ اور ایک وہ ہیں جو خدا کے سینے سے، ایشور کے سینے سے اور بازوؤں سے پیدا ہوا، وہ کون ہیں؟ وہ کھتری۔ اور ایک وہ ہیں جو مطلب یہ کہ ناف سے اور پیٹ سے پیدا ہوا، وہ کون ہیں؟ وہ یہ شودر ہیں، مطلب بنیے ویش وغیرہ۔ اور ایک وہ ہیں جو شرمگاہ سے، نجاست کے مقام سے پیدا ہوئے، وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جو مطلب یہ کہ بیچارے چمار اور بھنگی وغیرہ، یہ لوگ ہیں، ان کا کام ہے صفائی کرنا۔ یہ ہے منو کا ایک نظام۔ منو جی ہوئے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی منو شاستر، اور ساری دنیا کے اوپر اس نظام کو نافذ کر دیا، اور یہی نظام جو ہے مطلب یہ کہ آج تک اس کے اثرات پائے جاتے ہیں، آج تک اس کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تکبر ایک چھوٹی سی چیز سمجھ رہے ہیں آپ، تکبر بڑھتے بڑھتے منو نظام پر لے جاتا ہے، تکبر بڑھتے بڑھتے وہ جو ہے فرعونی نظام کے اوپر لے جاتا ہے، تکبر بڑھتے بڑھتے آدمی کو خدائی کا دعویٰ کروا دیتا ہے۔ چنانچہ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا خدا ہوں، بڑا۔ تو تکبر بہت خطرناک چیز، ہم اسے سوچ رہے تھے تو ویسی بات ہے میرا بھائی ہے یہ ہم سے وہ یہ کروجا تکبر، یہ تکبر اس لیے تھوڑا کر رہا ہے کہ اس سے زیادہ ہوتا نہیں، اس پہ تکبر اس پہ ہوتا نہیں، اس کے پورس ہی تھوڑے، اس لیے یہ اتنی یہیں تک ہے۔ اس کے پورس اگر بڑھا دو، اسے اگلے دن جو ہے ذرا کروڑ پتی لگا دو، پھر دیکھو کیا ہوگا۔ یہ اگر تم برابر میں آ کے بیٹھو گے تو یوں کہے گا ادھر کو بیٹھ، ذرا اس کا بنا تو دو کچھ، وہ تو ہے ہی تھوڑا۔ ورنہ جس میں تکبر کا مادہ ہے اس کا تکبر بڑھتے بڑھتے اسے فرعونیت تک لے جاتا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، العظمت ازاری والکبریاء ردائی فمن ینازعنی فیہ
فَمَن يُنَازِعُنِي فِيهِ فَأَنَا قَسَمْتُهُ، حدیث شریفہ کے اندر آتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ عظمت میری لنگی ہے اور کبریائی میری چادر ہے، اور جو مجھ سے میری چادر چھیننا چاہے میں اسے توڑ کر کے رکھ دیتا ہوں۔ کبریائی، بڑائی، تکبر صرف اللہ کے لیے روا اور کسی کے لیے۔ تو یہ ہے بیماری، ایک بیماری۔ یہ کیسے ہوتی ہے؟ چھوٹی سے بڑی ہوتی چلی جاتی ہے، اور جب تکبر ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تکبر پھل پھول کر کے فرعون بن جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو فرعون نے کیا۔ فرعون نے کیا، ہمیں ہی حکومت کرنے کا حق ہے، کسی کو نہیں، سب کو چاہیے ہمیں سجدہ کریں، ہمیں خدا مانیں۔ اور اللہ کی طرف سے ایک خواب دکھایا گیا فرعون کو کہ ادھر بنی اسرائیل کی جو محلے ہیں، ان بنی اسرائیل کے محلوں میں سے ایک روشنی نکلی اور چھا گئی۔ اس نے انہیں کاہنوں کو بلایا، اپنے کاہن جو پروہت وہ تھے، پنڈت جو بھی کچھ ہوں گے، انہیں بلایا اور بلا کے پوچھا کہ خواب دیکھا میں نے، اس کا کیا ہے؟ نے کہا کہ ان بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو ایک روشنی لے کر کے اٹھے گا، اور اس کے اندر ایسی بات ہوگی کہ جس کی وجہ سے تیری حکومت اور سلطنت کو خطرہ ہو جائے گا۔ تب دماغ میں کیا تھا؟ تکبر۔ ان سے نہیں پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے، ان سے نہیں پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے، یہ رک سکے یا نہیں رک سکتا، یا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، خود ہی فیصلہ کر دیا اب ہم پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے، ہم پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ پھر کیا کر دیا؟ لازم کر دیا کوئی مرد عورت کے پاس نہیں جائے گا۔ لیکن ایک دن آیا، انہوں نے پروہتوں نے بتا دیا، اب وہ تو چلا بھی گیا اپنی ماں کے پیٹ میں۔ نے کہا کوئی بات نہیں، ہم جینے ہی نہیں دینے گے، بس جو بھی بچہ آتا۔ قرآن کہتا، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ کوئی ویسی روایت نہیں ہے، قرآن کہتا ہے اس نے یہ نظام بنا دیا اپنے تکبر اور گھمنڈ میں، خدا کی طاقت سے لڑائی کے طور پر، کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے ہم قتل کر دیں۔ ایک ایک بچے کی لسٹ بنا دی گئی، ایک ایک عورت کی جانچ کی گئی، جس کے ہاں بھی کوئی حمل تھا، لڑکی ہوتی چھوڑ دی جاتی، لڑکا ہوتا تو قتل کر دیا جاتا۔ ہزاروں بچے قتل ہو گئے۔ یہ خدا کے نظام سے مطلب یہ کہ لڑائی تھی۔ کیوں تھی یہ؟ وہ تکبر پنپتے پنپتے وہ اتنا ہو گیا تھا، اس کے ہاتھ میں اتنی پاور تھی کہ یہ لوگوں کے اوپر ایسا نظام قائم کر سکے کہ ان کے بچوں کو مار دے، تو اس لیے اس نے یہ نظام نافذ کر دیا۔ لیکن خدا تو بہت بڑے ہیں، خدا تو بہت بڑے ہیں، وہ اپنے اس کو کیا جانتے ہیں کہ ہمیں کیسے کرنا ہے۔ اس کے گھر میں ہی ایک لڑکی تھی، اور اسے کوئی مرگی ورگی سی یا کوئی بیماری بڑی خطرناک تھی، سارے لوگ اس کے علاج سے عاجز آ چکے تھے، کوئی اس کا علاج نہیں کر پاتا تھا، مگر وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتی۔ پھر انہوں نے کاہنوں نے ہی بتایا کہ اس کا علاج ہوگا، ٹھیک ہوگی یہ، مگر یہ ہوگا ایسے کہ اتنے دنوں بعد فلاں سن میں، فلاں دن میں، فلاں وقت دریائے نیل میں ایک تابوت نظر آئے گا، اس تابوت میں ایک بچہ ہوگا، اس بچے کے لعاب دہن سے، تھوک سے ٹھیک ہو جائے گی۔ سمجھے جی؟ ادھر بچے قتل ہو رہے، موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دینا، ادھر موسیٰ کی ماں کے پیدا ہوا تو اللہ نے موسیٰ کی ماں کو وہی ڈالی، الہام ڈالا کہ اسے ایک تابوت میں رکھ کے دریائے نیل میں ڈال دے، اور دل کو مضبوط بھی کر دیا
اور اس نے اس میں وہ رکھ رکھا کر کے اس میں ڈال دیا۔ اب یہ عین وہی تاریخ اور وہی سن، وہی دن، وہی ٹائم ہے، اور اس کے ہاں لکھا ہوا ہے۔ اور آج اس نے اس بچے کے استقبال کے لیے، جس بچے کی وجہ سے اس بچی کا اس کے گھر کے اندر علاج ہو جائے گا، اس کے لیے استقبال پہ لگا دیا۔ کھڑی ہے فوج دریائے نیل کے دونوں کنارے، اور وہ جو ہے اس کے محل کے پاس سے گزر رہا ہے، جس طرح لال قلعے کے پاس سے جمنا گزرتی ہے، اور دریائے نیل اس کے محل کے پاس سے گزر رہا ہے، اور اس کے اوپر وہ فوج لگی ہوئی ہے۔ موسیٰ کی وجہ سے لوگ قتل ہو رہے ہیں، لیکن موسیٰ کو اللہ استقبال کروا رہے ہیں، اسی سے کروا رہے ہیں۔ لگ جا کام پہ، لگ جا، اسے ہی لگا دیا کام پہ۔ اب یہ جو ہے اس کا استقبال ہو رہا ہے، اسے اٹھایا گیا اور اٹھا کر کے اس کا لعاب دہن لگایا گیا۔ تو صاحب مطلب یہ کہ وہ بچی ٹھیک ہو گئی، وہ لڑکی ٹھیک ہو گئی۔ تو اب بتاؤ اس بچے کو یہ قتل کر سکے تھا؟ اس کے ناز نخرے برداشت کرنے کے لیے پوری تیاری، کون ہے جو اسے دودھ پلاوے، کون ہے جو اسے پال لے، اور کون جو ہے وہ سب کچھ اس کے لیے کرنے کے لیے تیار۔ پھر اللہ رب العزت نے مختصر قصہ یہ کہ جب بہت ساری عورتیں دودھ پلانے کے لیے تیار تھی، تو ان میں ان کی ماں بھی لائن میں لگی ہوئی تھی، اور وہیں پہنچا دیا جہاں سے آیا تھا۔ لے دودھ بھی پلا اور آنکھ بھی ٹھنڈی کر، اور اسے پال بھی، اور پیسے فرعون پہ سے لے، تنخواہ فرعون پہ سے۔ اللہ وَمَكَرُوا مَكَرًا، انہوں نے بھی مکر کیا۔ واللہ خیر الماکرین، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین تنظیم کرنے والے ہیں، بہترین تدبیر کرنے والے ہیں جب چاہتے ہیں۔ اب وہ جو ہیں حضرت موسیٰ پھر بہرحال وہاں سے یہاں آ گئے۔ اللہ کو ان سے کام لینا تھا، تو اب یہ بادشاہ کے گھر میں پل رہے ہیں، فرعون کے گھر میں پل رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، تنو مند ہو رہے ہیں، آداب شاہی حاصل کر رہے ہیں، چونکہ انہیں آگے چل کر کے کام بھی چلانا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اس کے تکبر کا نتیجہ تھا کہ تکبر کی وجہ سے یہ ٹکرا رہا ہے خدا سے، اور یوں پتہ نہیں کہ تو اس تکبر کے چکر میں آ کر اپنے پیروں پہ کلہڑی مار رہا ہے۔ جو تجھے برباد کرنے والا ہے اسے گھر میں پال رہا ہے، اور حضرت موسیٰ ہی وہ ہوئے جن کی وجہ سے یہ غرقاب ہوا۔ بات تو بہت لمبی اور بہت قصہ بہت لمبا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، تکبر آدمی کے غرور اور تکبر آدمی کی عقل اور فراست کو کھا لیتا ہے، دیمک کی طرح چاٹ لیتا ہے، اور اس کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ بچنے کی کیا تدبیر ہوگی اور بچنے کا کیا طریقہ ہوگا، اسے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، وہ کسی سے پوچھنا بھی پسند نہیں کرتا، اور پھر مطلب یہ کہ الٹے سیدھے حرکتیں کر کے ورنہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سے یہ تدبیر بتاتا، چنانچہ بتائی بھی۔ پھر موسیٰ کے ساتھ مقابلہ بھی ہوا ایک مرتبہ، اور اسے اس کے کارندے تھے، اس کے آدمی تھے جادوگر، ان کے ذریعے سے اس نے مقابلہ کیا ان کے بل بوتے پر، لیکن مقابلے میں وہ ہار گئے، اور ہارنے کے بعد میں انہوں نے یہ بات کہی کہ بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ موسیٰ کی بات مان لی جائے۔ انہوں نے سب نے مان لی، مگر اس کا تکبر پھر آڑے آیا، انہوں نے کہا میں اور اس کی بات مان لوں، مجھے تو ایسا لگے تم بھی اسی کے سکھائے ہوئے۔ چنانچہ انہیں بھی مروا دیا، انہیں بھی اپنے ہاتھ خود کٹوا دیے، اور خود اپنے آپ کو بھی ہلاکت کے اس میں ڈال دیا، اور پھر اپنا دریا میں غرق ہو کر کے مر گئے۔ تو میرے بزرگوں، تو بات یہ ہے کہ تکبر جو ہے وہ آدمی کو ہلاکت میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ تکبر ایک چھوٹی سی چیز ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ میرے دل میں بھی ہو سکتا ہے، تمہارے دل میں بھی ہو سکتا ہے، کسی کے دل میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ہوتے ہوتے پنپتے پنپتے اتنی خطرناک بیماری بن جاتی۔ آج یہ تو پتہ ہی ہے کہ کینسر بھی جو ہو وہ ایک دم چوتھی اسٹیج میں تھوڑا ہی ہو، کینسر بھی ہو تو اس کی شروعات ہو، اور پہلی اسٹیج 4 اسٹیج بتاویں، اس کی 4 اسٹیج ہوتی ہے کینسر کی۔ اگر پہلی اسٹیج پر اور دوسری اسٹیج پہ پتہ ہو جائے تو علاج ہو جاتا ہے، لیکن تیسری میں اور چوتھی میں جا کر کے پھر علاج نہیں ہوتا، پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔
تو میرے بزرگوں، روح جسم کو جب کینسر لگتا ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، تو اس کی بھی اسٹیج ہے، یہاں تک علاج ہو سکتا ہے، آگے علاج نہیں ہو سکتا۔ روح بھی بڑھتے بڑھتے، روح کی بیماری اور روح کا کینسر، تکبر، یہ بھی بڑھتے بڑھتے بہت دور تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ اللہ بڑے رحمان و رحیم ہے، انہوں نے یہ کہیں تک بھی پہنچ جائے یہ کینسر، اللہ تعالیٰ وہیں سے علاج کر دیتے ہیں، اور توبہ اور استغفار ایسی چیز ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے اسے معاف کر دے۔ تو نبی آتے ہیں علاج کرنے کے لیے، نبی بتاتے ہیں۔ تو ساری بڑی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، وہ عجب اور تکبر ہے، اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کے مقابلے کے اندر تواضع ہے، عاجزی ہے، تواضع ہے، عاجزی ہے۔ جس کی عقل، جب تکبر نکل جاتا ہے تو عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ سب کے ساتھ برابر ہی نہیں بلکہ اپنے کو نیچا بنا لیتا ہے، وہ اپنے کو نیچا سمجھتا ہے، وہ سب کو سراہنا دیتا ہے، وہ کھڑے ہو کر دوسروں کو کرسی پیش کرتا ہے، وہ دوسروں کے لیے سلام کرتا ہے۔ اس کی امیدوار نہیں لوگ مجھے سلام کریں، بلکہ اس کا امیدوار ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو سلام میں پہل کروں۔ وہ جو ہے اس کا امیدوار ہوتا ہے کہ مجھے چاہے بعد میں کھا لوں گا لیکن یہ پہلے کھا لے، میرا مسلمان بھائی ہے، یہ انسان ہے، یہ جو ہے اسے وہ ہو جائے۔ وہ کتے پر بھی رحم کرتا ہے، وہ ایک جانور پر بھی رحم کرتا ہے، وہ رحم کرنا سیکھ لیتا ہے، ظلم سے بچ جاتا ہے۔ جب انسان کے اندر تکبر ختم ہو جاتا ہے، اپنی حقیقت کو پہچان لیتا ہے، تو انسان کے اندر بجائے متکبر ہونے کے عبدیت پیدا ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے، وہ جھک کر چلنے لگتا ہے، اکڑ ختم ہو جاتی ہے، وہ دوسروں کو ستانے کی بجائے دوسروں کے اوپر رحم کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، ایک تکبر ہے، یہ بیماری ہے، اور تواضع ہے، ایک اچھی صفت ہے۔ یہ اچھی صفت پیدا کیسے ہو اور تکبر ختم کیسے ہو؟ یہ سوال پیدا ہوگا۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ تکبر ایک بیماری ہے، یہ تو پتہ چل گیا تکبر ایک بیماری ہے، اور بڑی خطرناک بیماری ہے، اور اس بیماری کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ کینسر کا علاج تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا علاج اللہ نے نبیوں کے پاس بھیجا ہے، اس کا علاج اللہ نے نبیوں کے پاس بھیجا۔ نبی بتائیں گے کیسا ہے اس کا علاج۔ تو قرآن کی ایک آیت ہے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ۔ آدمی کو چاہیے کہ غور و فکر کا راستہ اختیار کرے، یہ بے سوچا سمجھا سانڈ نہیں ہے، بیل چلا جا رہا ہے، نہیں یوں سوچنا ہے کدھر کو جانا چاہیے کدھر کو نہیں جانا چاہیے۔ سوچنے سمجھنے کی عادت ڈال، غور اور فکر کر۔ جب غور اور فکر کرے گا تجھے اپنی حقیقت نظر آ جائے گی، تو تکبر کے لائق ہے یا عاجزی کرنے کے لائق ہے۔ سب سے پہلے یہ کہا گیا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ غور کرے کہ تو پیدا کہاں سے ہوا ہے، تیری ابتدا کیا ہے، کہاں سے چلا ہے تو۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، یوں سمجھ لو اس کا ترجمہ، تو ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوا۔ تو ایک ناپاک قطرے سے پہلے پیدا ہوا، یہاں سے تیری ابتدا ہے۔ اب چاہے تو وکیل ہو، ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، کروڑ پتی ہو یا کچھ ہو، لیکن تیری اور اس دوسرے آدمی کی حقیقت یہ ہے، تو بھی پیشاب کا ایک ناپاک قطرہ اور یہ بھی پیشاب کا ایک ناپاک قطرہ۔ جو پیشاب کا ایک ناپاک قطرہ ہو، جسے آدمی جس کا ذکر کرنا بھی پسند نہ کرتا ہو۔ اپنی بیٹی ہے، اپنا بیٹا ہے، اپنے گھر میں بہو ہے، اور اس کے کپڑے ناپاک ہو جائیں انہیں دکھانا بھی پسند نہیں کرتا، بتانا بھی پسند نہیں کرتا۔
موقع لگے تو خود ہی مطلب یہ کہ دھو دیتا ہے، اور اگر موقع نہیں لگتا تو پھر بھی اسے لپیٹ سپیٹ کے ایک طرف کو رکھ دیتا ہے، اس کا ذکر نہیں کرتا۔ اتنے ناپاک قطرے سے تو پیدا ہوا، تجھے تکبر، تیرے لیے تکبر روا ہے، اور پھر ہو گیا، اور ہونے کے بعد میں تجھے علم پر گھمنڈ ہے۔ تیرے علم کا عالم یہ ہے کہ ایک ذرا سی دیوار میں یوں لگا اور یادداشت جاتی رہی، جب تیرا بلا ہو گیا، یاد ہی نہیں رہا کچھ بھی۔ یہ تیرے علم کا حال ہے۔ جوانی پر گھمنڈ ہے، ڈینگو نے کاٹ لیا، پلیٹلیٹ بھی گھٹ گئے، اٹھا بھی نہیں جا رہا، گھٹنوں میں بھی درد ہے، یہ تیری جوانی کا عالم ہے۔ تیری جوانی کو ایک مچھر ڈھیر کر دیتا ہے، اور تیری یادداشت اور علم اور انجینئرنگ اور ڈاکٹری کو ایک جھٹکا خراب کر دیتا ہے۔ کاہے کا غرور ہے، کاہے کا تکبر؟ ابتدا بھی تیری ایسی، اور یہ جوانی بھی تیری ایسی، یہ طاقت بھی تیری ایسی، اور یہ علم بھی تیرا ایسا، اور انتہا یہ کہ ایک دن مر جاتا ہے، اور پھر سارے کہہ دیتے ہیں چاہنے والے، چاہے کتنا ہی بڑا نیتا ہو اور چاہے کتنا ہی بڑا وہ آدمی ہو، اسے سب کو قبرستان میں پہنچا دیتے ہیں جلدی سے جلدی، اور وہاں 2-3 دن کے اندر ہی ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر اسے کھول کر کے دیکھو تو صاحب سب اپنے ناک بند کر لیں، اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، سڑ جاتا ہے۔ 2-4 سال کے بعد وہاں ہڈیاں ملتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ تیری انتہا ہے، وہ تیری ابتدا ہے، یہ تیری انتہا۔ آنکھیں تیری ایک ذرا سے درد سے خراب ہو جائیں، کان تیرے بیکار ہو جائیں، دل اور دماغ جو ہے ذرا سی چربی زیادہ کھا لے تو کولیسٹرول وہ جو ہے وہ بڑھ کر کے تیری جو ہے رگیں بند ہو جائیں، تو تیرا حال یہ ہے، تیرا حال ہے۔ تو تو کہے پر غرور کر رہا ہے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ اور اس کو تکبر کو دور کرنے کا ایک علاج یہ بتایا گیا کہ یہ یاد رکھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح تجھ کو ایک پانی کے قطرے سے، اور اس کے اندر بھی اس پانی کا قطرہ تو دیکھتا بھی ہے، اس کے اندر سکرانو ہوتے ہیں، اور وہ سکرانو اتنے باریک ہیں کہ بغیر خوردبین کے نظر بھی نہیں آ سکتے، ان سے تجھے پیدا کرتا ہے۔ تو وہ زمین کے اندر تجرے جو ذرے ذرے ہیں، ان سے پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ پیدا کرے۔ انہو علی تو کہے کہ تکبر کر رہا ہے؟ تو جب انسان کو اپنی حقیقت نظر آتی ہے تو اسے پھر اپنی عاجزی، اور پھر مالداری، یوں سوچ رہا تو مالداری کا عالم یہ ہے کہ ایک جھٹکا نہیں برداشت ہوتا، ایک جھٹکا نہیں برداشت ہوتا۔ ہاں، بری لت لگ جا تب ساری بکتے دیکھا ہم نے۔ طوائف کا مزہ آ گیا آدمی کو، اچھے ذمہ دار قلاش بن گئے، اچھے ذمہ دار۔ عادت خراب ہو گئی جب چلا گیا، کوئی بیماری خطرناک لگ گئی جب چلا گیا، اور یہ نہیں اس کا بیٹا کھوا کھیڑی ہو گیا تو جب بیچ دی ساری، جب کر لے کیا کرے، رکھا رہ جا۔ یہ تیری مالداری کا حق۔ کوئی چیز تیری پائیدار نہیں، جب تو پائیدار نہیں، تیری چیزیں پائیدار نہیں، تو تجھے غرور اور کبر کس طرح؟ تکبر تو وہ کرے جو پائیدار ہو، اور پائیدار فقط ایک اللہ کی ذات ہے، اور کوئی پائیدار۔ اسی لیے حضور نے فرمایا، بات کو میں اب ختم کرنا جا رہا ہوں، کہ اللہ نے فرمایا کہ ما عرفناک حق معرفتک، ما عبدناک حق عبادتک۔ اے اللہ، نہ تو ہم ایسا پہچان سکے تیری حقیقت کو جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا، اور جب خدا کی خدائی کو نہیں پہچانا تو ہم نے اپنی بندگی کو بھی پوری طریقے سے نہیں پہچانا، اس لیے کہ جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ خدا کو پہچان لیتا ہے۔ اس لیے کہا گیا، عارفین نے کہا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان۔ چونکہ اپنے آپ کو
دونوں سمتیں ہیں، چاہے نیچے کی طرف کو دیکھ لے اور چاہے اوپر کی طرف کو دیکھ لے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ صاحب اوپر کو دیکھے گا تو تب بھی پتہ چلے گا اسے کہ نیچے والی چیز کتنی نیچے ہے، اور نیچے کی چیز کو اگر اوپر سے دیکھے گا تب بھی پتہ چلے گا کہ نیچے کی کسی چیز کتنی نیچے ہے۔ جب اپنے آپ کی نیچائی کو پہچان لے گا تو خدا کی خدائی اور اونچائی خود بخود نظر آ جائے گی۔ اس لیے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اگر اپنی عاجزی پہچان لے گا تو خدا کی کبریائی بھی سمجھ میں آ جائے گی، اور جو خدا کی کبریائی سمجھ میں آ جائے گی تو پھر وہ عاجز بن جائے گا، انکساری کرے گا، وہ فرعون کی طرف اور اس کی طرف جو ہے وہ متکبر نہیں بنے گا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا، جس نے اپنی عاجزی کو دیکھ لیا اس نے خدا کی کبریائی کو دیکھ لیا، اور جس نے خدا کی کبریائی کو دیکھ لیا اس نے اپنی عاجزی کو سمجھ لیا۔ خدا کی کبریائی دیکھنے کی وجہ سے، خدا کی معرفت حاصل ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر عبدیت پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے، یہ اس کا علاج ہے۔ تو خدا کی خدائی کو غور کیا کرو۔ بس اب بات میں ختم کر رہا ہوں، میرے پیاروں، میرے لاڈلو، اللہ کی کبریائی پر دیکھا کرو، اللہ کی کبریائی پر غور کیا کرو۔ اللہ کتنے بڑے ہیں، کتنے بڑے ہیں، اور کتنے بڑے کبریاء ہیں، کتنا بڑا آسمان اور کتنی بڑی زمین پیدا کی، اور میری سارا جسم اور میری ساری چیزوں کی کنجی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور پھر اپنی عاجزی پر بھی غور کیا کرو۔ جب اپنی عاجزی پر غور کرو گے تو اپنی جو ہے اپنی کمزوریوں پر نظر کرو گے تو عاجزی پیدا ہوگی، اور جب عاجزی پیدا ہوگی تو اخلاق سنوریں گے، تکبر وہ ہوگا، عجب اور خود پسندی ختم ہوگی۔ جو کچھ تمہارے پاس نعمتیں ہیں اسے خدا کا شکر سمجھو گے۔ ہاں ہے، مجھے مال دیا ہے، اللہ کا شکر ہے، مگر اللہ کا دیا ہوا ہے، مجھے چاہیے کہ اس میں لوگوں کو خوش کروں۔ مجھے اگر حسن دیا ہے تو یہ اللہ کا انعام ہے، مجھے اگر علم دیا ہے تو یہ خدا کا فضل ہے، مجھے چاہیے کہ اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں۔ مجھے اگر اللہ نے عزت دی ہے تو مجھے چاہیے کہ میں دوسروں کو بھی عزت دوں۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے عزت ملی ہے تو میں دوسروں کو بے ذلیل کرنا شروع کر دوں۔ اگر مجھے اللہ نے قوت دی ہے تو مجھے چاہیے اپنی قوت سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی طاقت سے میں ان لوگوں کو تکلیف پہنچانا شروع کر دوں۔ تو جب خدا کو پہچان کر اور اپنے آپ کو پہچان کر آپ خدا کی نعمتوں پر غور کریں گے تو شکر گزاری کی توفیق ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام نعمتوں پر غور کرنے کی توفیق دے، تکبر کو ہمارے دل سے نکال دے، اس لیے کہ سارا فساد تکبر کی بنیاد۔ اپنی حقیقت کو غور کر کے فکر کر کے اسے پہچاننا چاہیے۔ جو آدمی اپنی حقیقت کو یاد رکھتا ہے وہ تکبر نہیں کرتا، وہ تکبر نہیں کرتا، وہ بچا رہتا ہے۔ جب تکبر نہیں کرتا تو گھٹالا نہیں کرتا، جب تکبر نہیں کرتا تو رہپٹ نہیں مارتا، جب تکبر نہیں کرتا تو وہ کسی کی زمین نہیں دباتا، جب وہ تکبر نہیں کرتا تو کسی کے اوپر حکمرانی کی بات نہ کرتا۔ جس آدمی کو اپنی حقیقت یاد رہتی ہے اس میں عاجزی رہتی ہے، اور جب عاجزی رہتی ہے تو وہ سلامت رہتا ہے۔ رہپٹ مارنے والا خود بھی کسی دن رہپٹ کھا ہی لیتا ہے، اور جس نے مارا ہی نہیں وہ کیوں کھائے گا۔ بس ایک ذرا سا واقعہ سا یاد آ رہا ہے کہ ایک بہت بڑے بادشاہ ہوئے ہیں محمود غزنوی، بہت بڑے بادشاہ ہوئے ہیں محمود غزنوی۔ انہوں نے ہندوستان پر 17 یا 18 حملے کیے اور ہر مرتبہ کامیاب ہوئے۔ ان کا ایک غلام تھا، اس کا نام ایاز تھا۔ ایاز محمود کو بہت ہی سر چڑھ گئے تھے، یعنی ایاز کی بہت محبت کرتے تھے، اور کرتے اس لیے تھے کہ ہزاروں دفعے اسے آزمایا تھا اور ہر مرتبہ وہ آزمائش کی کسوٹی پر پورے اترے تھے۔ اب یہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ جب کسی کو عزت ملتی ہے تو اس سے حسد کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا لے ہو۔ اب دوسرے جو بڑے بڑے وزیر تھے وہ فن خواں سمجھنے والے اپنے آپ کو، وہ جو ہیں وہ یوں سوچتے تھے کہ اسے شکل صورت کا بھی معمولی ہے، بھی پتہ نہیں ہے کہاں کا، اس کا کچھ پتہ بھی نہیں،
اور بادشاہ نے اسے خام خواہ میں سر پہ رکھ رکھا، اتنی چاہت ہے اس کی، یہ ہے وہ ہے۔ یہ تو دیکھتے نہیں تھے کہ اس کے اندر ہنر کتنے ہیں، اس کے اندر لیاقت کتنی ہے، اس کے اندر اخلاق کی طاقت کتنی ہے، یہ تو دیکھتے نہیں تھے۔ چونکہ حسد یہ دیکھنے ہی نہیں دیتا، بحثت تو یوں ہی دکھاوے، میرے جیسے تو کوئی ہے ہی نہیں، سورے کو ویسے ہی کر رکھا۔ تو ایک ذرا سا نقطہ مل جائے دشمن کو، بس اس نقطے کو لے کے کھڑا ہو جا۔ تو انہیں ایک دن پتہ چلا کہ یہ جو ہے محمود خزانے میں جا، شاہی خزانے میں جاوے، رات کو تڑک میں اور پتہ نہیں کیا کرے، اور چابی اس کے پاس، اور جا روز جاوے اور مطلب ایک گھسے اور پھر صبح پھر نکلے آوے تھوڑی دیر کے بعد۔ تو انہوں نے اس بات کا بتنگڑ بنایا اور بنا کے کہا کہ یہ چوری کرے، کوئی گڑبڑ کرتا ہے خزانے میں گڑبڑ کرتا ہے، ورنہ رات کو جانے کی کیا ضرورت، اسے دن میں جا، کچھ کام ہے تو دن میں کرے، رات کو کیوں کرے۔ تو انہوں نے اتنی گھمائی اس بات کو، بادشاہ تک بات پہنچی کہ بادشاہ سلامت یہ رات کو جاتا ہے، یہ کچھ گڑبڑ کرتا ہے۔ اب بادشاہ، اب آدمی کا دل ہی تو ہوتا ہے، بڑا اعتماد تھا، بڑا بھروسہ تھا، لیکن پھر سوچا کہ بھئی بات کیا ہے، یہ دن میں کیوں نہیں جاتا، رات ہی کو کیوں جا، چلو دیکھ لیں پھر بھی۔ تو بادشاہ کے پاس بھی چابی تھی۔ بادشاہ جو ہیں وہ ایک جگہ کو چھپ کر کے کہیں کھڑے ہو گئے رات کی شروع میں۔ اب وقت مقررہ پر رات کے تڑک کے وقت میں ایاز آئے، انہوں نے اس کا وہ کھولا، خزانے کا گیٹ، مین گیٹ کھولا، پھر اندر گئے، وہاں جا کر کے پھر انہوں نے ایک صندوق کھولا، اس صندوق میں سے مطلب یہ کچھ نکالا اور اسے دیکھا داکھا اور اسے پہنا، اور پھر مطلب یہ کہ اسے نکال دیا اور نکال کر پھر اس میں رکھا۔ تو بادشاہ سلامت جو ہیں وہ پھر نکلے اور انہوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو یار؟ کچھ نہیں سرکار، کچھ نہیں، کچھ تو کر رہے تھے، آخر ایسا کیا کام ہے کہ تم کر رہے؟ اور یہ کیا ہے؟ یہ پھٹی ہوئی ایک لنگی تھی، ایک پھٹا ہوا پرانا کرتا اور ٹوٹے ہوئے 2 جوتے، یہ اس صندوقڑی میں بند، اور وہ تالا، اور تالا کے اوپر پھر تالا، ادھر مطلب ایک بڑا تالا۔ تو یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں جسے تم روزانہ دیکھو، روزانہ ہی دیکھو اور راؤ اور رات کو آؤ۔ تو ایاز کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، اسی میں میری ساری پونجی ہے۔ اگر میں سمجھا نہیں، اس میں کس طرح پونجی؟ پھٹے ہوئے کپڑے۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جس وقت میں آپ کے ہاں آیا تھا اور آپ نے مجھے اپنا بنایا تھا، اس وقت میرے پاس یہی جوتے تھے، یہی لنگی تھی، یہی کپڑا۔ پھر جب آپ نے مجھے اپنا لیا تو شاہی لباس پہنا دیا، اب میں شاہی لباس میں ہوں، مگر یہ شاہی لباس آپ کی عطا ہے، آپ کی بخشش ہے، آپ کی عنایت ہے، یہ میرا کمال اور میرا جوہر نہیں، میرا کمال نہیں، میرا جوہر نہیں، یہ آپ کی عطا ہے، آپ کی بخشش۔ تو میں اپنے دل کو یہ سمجھانے کے لیے کہ کہیں میں یہ شاہی لباس پہن کر بادشاہ کے پاس رہ کر اور بادشاہ کی عنایات کی وجہ سے تکبر نہ کرنے لگوں، اور میں یوں سوچنے نہ لگوں کہ یہ میں اس کا مستحق ہوں، اس لیے میں روزانہ اپنے آپ کو اپنی حقیقت یاد دلاتا ہوں، اور یہاں آتا ہوں اور یہ کپڑے نکال کر کے دیکھتا ہوں اور اپنے نفس کو سمجھاتا ہوں، ایاز یہ ہے تیری حقیقت، تو ان کپڑوں کا مستحق تھا، یہ تیرے پاس جو کچھ ہے یہ بادشاہ کی عنایت ہے، ورنہ تیرا کچھ نہیں ہے، تیری حقیقت تو یہاں ہے۔ یہ کپڑے مجھے میری حقیقت یاد دلاتے ہیں، یہ کپڑے مجھے میری حقیقت یاد دلاتے ہیں، مجھے انسان بنا کر کے رہتے ہیں، مجھے عبد بنا کر کے، غلام بنا کر کے رکھتے ہیں، اور آپ کی کبریائی اور آپ کی بڑائی اور آپ کی بادشاہت اور آپ کی عنایت کا احساس دلاتے ہیں، اس لیے یہ مجھے میری اصلاح کا ذریعہ ہے، اور یہ میرے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے، یہ مجھے سیدھے راستے پر رکھتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، ابدیت اس طرح حاصل ہوتی ہے۔
اگر غلام بننا چاہتے ہو تو خدا کی نعمتوں کو سوچو. یہ جو جوانی ہے میری، یہ میری نہیں، یہ تو ذرا سے جھٹکے میں دور ہو جائے. یہ جوانی جب ہی تک جوانی ہے جب تک اللہ چاہے، ورنہ ایک جھٹکے میں ختم ہو جائے. یہ مال، یہ دولت، یہ طاقت، یہ اقتدار، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو خدا کی عطا کردہ ہیں. جب خدا کی عطا کردہ ہیں تو خدا کی کا شکریہ ادا کیا جائے گا، اس کی عبادت کی جائے گی. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی عنایت کا احساس کیا جائے گا. تو میرے بزرگوں، اپنی اس پر غور کرنے سے آدمی کو خدا کی خدائی کبریائی کا احساس ہوتا ہے. آدمی کا تکبر ڈھلتا ہے، آدمی کے تکبر کا علاج ہوتا ہے، آدمی کے اندر عاجزی انکساری پیدا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بزرگوں، میرے دوستو، دیکھو، یہ آنا، یہ ملنا، یہ بیٹھنا، یہ صرف اس لیے نہیں آئیں میں بیٹھیں اور ملیں اور چلے جائیں. میرے بزرگوں، یہ اس لیے ہے کہ ہماری زندگی بدلے، ہماری سوچ بدلے، ہماری فکر بدلے. ہم خدا سے دور ہیں، خدا کے قریب ہو جائیں. ہمارے اندر عیب ہیں، وہ عیب چھٹ جائیں. ہمارے اندر خوبیاں نہیں، وہ خوبیاں پیدا ہو جائیں. اللہ کی نعمتوں کا احساس پیدا ہو جائے. ہمارے اندر عاجزی ہو. اگر ایک بندے کے اندر بھی، چند لوگوں کے اندر بھی یہ احساس پیدا ہو گیا تو یاد رکھو یہ ہم سبوں کی مغفرت کے لیے بھی کافی ہے. ہمارا بیٹھنا اور مل بیٹھنا اور یہ بات چیت کرنا، یہ میرے لیے بھی ذریعہ نجات ہوگا اور آپ کے لیے بھی ذریعہ نجات ہوگا. آپ کا احسان ہے اور آپ کا اللہ کا انعام ہے، اللہ کا آپ پر، کہ آپ اس سردی میں یہ سفر کر کے، اپنی سواریاں طے کر کے، اپنا پیٹرول خرچ کر کے یہاں اس سردی میں تشریف لائے. اور سردی میں آپ دھند میں جائیں گے، لیکن یہ اللہ کی عنایت ہے. ویسے 100 سفر روزانہ ہر آدمی کر رہا ہے. 500 روپے حاصل کرنے کے لیے آدمی صبح سے شام تک سردی میں فیکٹریوں میں کام کر رہا ہے، کھیت میں کر رہا ہے. اگر یہ اللہ کے دین کی باتیں اور اپنے اخلاق کو سنوارنے اور اعمال کرنے کے لیے آپ نے یہ مشقت برداشت کی، میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں پتہ نہیں کیا اس کے بدلے میں عنایت فرما دیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں اپنا بنا لیا تو یاد رکھو کہ بس سارا ہی معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.